السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ 5واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا نام ہے البر بالوالدین، نیک سلوک یا نیکی والدین کے ساتھ۔ بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ اس سبق کے پڑھنے کے مقاصد لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، عبارت درست پڑھ کر مفہوم واضح کر سکیں۔ نمبر 2، مختصر سوالوں کے جوابات عربی میں دے سکیں اور لکھ سکیں۔ نمبر 3، والدین سے حسن سلوک کے موضوع پر عربی میں مختصر اظہار خیال کر سکیں۔ چلیں اب لیسن شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ تعالی طاعت الوالدین من العبادہ۔ میں نے اس کو عبادہ اس لیے پڑھا ہے کہ جب تا کو ساکن کریں گے نا، یہ آخری لفظ ہے نا، یہاں پہ یہ دیکھو فل سٹاپ لگا ہوا ہے، تو یہ آخری لفظ ہے تو یہ تا کی بجائے ہا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جعل اللہ تعالیٰ، بنایا اللہ تعالیٰ نے، طاعت الوالدین، والدین کی اطاعت کو، من العبادتی، عبادت سے، یعنی اس کا با محاورہ ترجمہ اس طرح بنائیں گے، اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کو عبادت بنایا ہے۔ الاحسان الی الوالدین، احسان کرنا والدین کی طرف، واجب واجب ہے، علی الاولاد، اولاد پر۔ با محاورہ اس کا ترجمہ اس طرح سے پڑھیں گے، والدین کے ساتھ احسان کرنا اولاد پر واجب ہے۔ حقوق الوالدین علی الاولاد کثیرہ، حقوق الوالدین، والدین کے حقوق، علی پر، اولادی، اولاد، کثیرہ، بہت زیادہ۔ اب اس کا با محاورہ کریں گے، والدین کے حقوق اولاد پر بہت زیادہ ہیں۔ لِأَنَّهُمَا، اس لیے کہ بے شک وہ، لی کا مطلب اس لیے، انا بے شک، ہما وہ دونوں، یعنی ماں اور باپ دونوں، یتعبانی وہ تھکتے ہیں، تعباً کبیراً بہت زیادہ تھکنا، لِأَجْلِ الْأَوْلَاد اولاد کے لیے، اس لیے کہ وہ دونوں اولاد کے لیے بہت زیادہ تھکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ فالابو، پس والد، ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ یا والد، یسعی کوشش کرتا ہے، دائماً ہمیشہ، لمصلحتی مصلحت کے لیے، لی کا مطلب لیے، مصلحہ مصلحت، اولادی ہی اپنی اولاد، والد ہمیشہ اپنی اولاد کی مصلحت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وہوا اور وہ، یعمل کام کرتا ہے، فی اللیل والنہار دن میں، رات میں اور دن میں، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، لیلی رات، والنہاری دن اور دن میں، لراحتہم، لی کا مطلب لیے، راحتی راحت، ہم ان کی راحت کے لیے، اور وہ رات اور دن ان کی راحت کے لیے کام کرتا ہے۔ وَيَحْرِصُ اور کوشش کرتا ہے، عَلَىٰ تعلیمہم ان کی تعلیم پر، وَيُحَافِظُ اور حفاظت کرتا ہے، عَلَىٰ صحتہم ان کی صحت پر۔ با محاورہ اس کا ایسے ترجمہ کریں گے، اور وہ ان کی تعلیم کی کوشش کرتا ہے اور ان کی صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ والام اور ماں، تتحمل التعب الشدید برداشت کرتی ہے، تعب تھکاوٹ، شدیدہ شدید یا سخت، لیے، اجلی اس کا مطلب بھی لیے یا وجہ ہوتا ہے، آپ اس کا ترجمہ کریں گے کے لیے، اولادیہ اپنی اولاد، اتنی لائن کا با محاورہ ترجمہ کریں گے، اور ماں اپنی اولاد کے لیے سخت تھکاوٹ برداشت کرتی ہے۔ وہیا اور وہ، تربی پرورش کرتی ہے، اولادہ اپنی اولاد کی، تربیتاً صالحہ تربیت کرنا اچھی، اور وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے۔ یہ ادھر 2 دفعہ آ گیا نا، تربی اور تربیتاً، تو آپ نے 1 دفعہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اب اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، اب اسی کا کریں گے، اور وہ یعنی ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے۔ با محاورہ میں اس لفظ کا ترجمہ نہیں ہوگا۔
فما حق الوالدینی علی الاولاد، پھر کیا حق ہے والدین کا علی الاولاد، اولاد پر. من اہمی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اہمی اہم، حقوقی حقوق، والدینی والدین کے، ما یلی جو نیچے ہیں یعنی نیچے درج ہیں. با محاورہ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، اور حقوق والدین کے حقوق میں سے اہم حقوق نیچے درج ہیں. نمبر 1، وجوب طاعت الابوین وتنفیذ امرہما فی غیر معصیت اللہ تعالی. وجوب واجب ہونا، طاعت الابوین والدین کی اطاعت، وتنفیذ اور حکم بجا لانا، امرہما ان کے حکم کا، فی غیری بغیر، معصیت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے. با محاورہ ترجمہ کریں گے، والدین کی اطاعت اور ان کے حکم کو بجا لانا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو واجب ہے. حسن صحبتہما، اچھی طرح سے ان کے ساتھ رہنا. صحبت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنا. حسن اچھے کو کہتے ہیں، اچھی طرح سے ان کے ساتھ رہنا. والتلطف، اور مہربانی کرنا، معہما ان دونوں کے ساتھ. مع کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، ہما ان. البعد دور کرنا، ان کلی دور رہنا ہر اس چیز سے، ما جو یؤذیہما تکلیف دے ان کو، من قول قول سے، او فعل یا فعل سے. قول بات کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں. یعنی ہر وہ بات یا ہر وہ کام جس سے والدین کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس سے دور رہنا. العنایۃ عنایت کرنا، بہما ان دونوں کے ساتھ، فی الکبر بڑھاپے میں، بڑھاپے میں ان دونوں کے ساتھ عنایت کرنا یعنی شفقت کا رویہ رکھنا. الدعاء لہما ان دونوں کے لیے دعا کرنا، برحمتی رحمت کی، فی دنیا دنیا میں، والمغفرتی اور مغفرت کی، فی الآخرہ آخرت میں. ان دونوں کے لیے دنیا میں رحمت اور آخرت میں مغفرت کی دعا کرنا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان حقوق الوالدین والدین کے حقوق کے بارے میں. ان کا مطلب بارے میں، حقوق الوالدین والدین کے حقوق کے بارے میں. یہ آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے، اللہ کے نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر، ایاہ صرف اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احسانا اچھا سلوک کرو، احسان کرو. اما اگر، یبلغنا پہنچ جائیں، عندک الکبر تیرے پاس، بڑھاپے کی عمر کو، کبر بڑی عمر کو کہتے ہیں، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او یا کلاہما دونوں، فلا تقل لہما پس نہ تم کہو ان دونوں کو، افن اف یعنی ذرا سی بات بھی نہیں کہنی. ولا تنہرہما و اور لا نہ، تنہر جھڑکو، ہما ان دونوں کو، اور نہ انہیں جھڑکو. وقل لہما اور کہو ان دونوں کے لیے، قولا کریما بات عزت والی. کریم کا مطلب عمدہ بھی ہوتا ہے اور عزت والی بھی ہوتا ہے، یعنی اچھی بات کہو یا عزت والی بات کہو. وخفض اور جھکا دو، لہما ان دونوں کے لیے، جناح بازو، ذلی انکساری کا، من الرحمتی رحمت سے، یعنی رحمت سے ان کے لیے عاجزی انکساری کا بازو جھکا دو. وقل رب ارحمہما اور کہو اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پر، کما جیسا کہ، ربیانی صغیرا ربیانی انہوں نے مجھے پالا پرورش کیا، صغیرا بچپن میں چھوٹے ہوتے. بازو جھکانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے آگے پیار اور محبت شفقت سے جھک جاؤ. کبھی آپ نے مرغی کو یا پرندوں کو دیکھا ہے،
کہ وہ کیسے اپنے پروں کو پھیلا کے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتے ہیں، شفقت سے مہربانی کرتے ہیں ان پہ، ان کو ایک تحفظ کا احساس دیتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ والدین اب بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کے آگے نہایت شفقت اور مہربانی کے ساتھ ان کے تحفظ کرو. سورہ بنی اسرائیل، یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے، 230 آیت نمبر ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رضا ربی فی رضا الوالدی، رضا ربی رب کی، فی میں رضا والدی والد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے. وسخط ربی فی سخط الوالد، اور ناراضگی رب کی والد کی ناراضگی میں ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، رقم الحدیث، حدیث کا نمبر 1899. وقالا، اور فرمایا، ایزن بھی، ایزن کا مطلب بھی، اور یہ بھی فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یوصیکم، تمہیں وصیت کرتا ہے، بی امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بارے میں، ثلاثاً، 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ یہ والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یوصیکم، وصیت کرتا ہے تم کو، بھی آبائکم، تمہارے والد کے بارے میں، تمہارے باپوں کے بارے میں. کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ کہ ان کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یوصیکم، تمہیں وصیت کرتا ہے، بالاقربی فالاقربی، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں. پہلے ماں کا اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق کے بارے میں 3 دفعہ یہ بات کہی ہے. پھر چوتھی مرتبہ باپ کے بارے میں کہی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو. سنن ابن ماجہ، یہ سنن ابن ماجہ کی بک میں یہ لکھی ہوئی ہے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رقم الحدیث، حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، یہ آگے 3661 ہے حدیث کا نمبر، ٹھیک ہے. البر بالوالدینی، نیکی یا نیک سلوک والدین کے ساتھ، معنی ہے اس کا طاعتہما، ان دونوں کی اطاعت کرنا، و اظہار الحبی، اور اظہار کرنا محبت کا، والاحترامی، اور احترام کا، لہما، ان دونوں کے لیے. اس کا با محاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، والدین کے ساتھ نیکی یا حسن سلوک کا مطلب ہے کہ ان کے لیے محبت اور احترام اور اطاعت کا اظہار کرنا. ومساعدتہما، اور ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، خدمت کریں گے ہم، مدد نہیں کریں گے ترجمہ یہاں پہ، اور ان دونوں کی خدمت کرنا، بکل وسیلۃ، ہر طریقے سے، اتباعا لامر اللہ تعالی، اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، ولی رسولہ صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اور اس کے رسول صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے. پھر سے دیکھیں، والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب ہے کہ ان کی اطاعت کرنا اور محبت اور احترام کا اظہار کرنا، اور خدمت، اور ہر طریقے سے ان دونوں کی خدمت کرنا، پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب کچھ الفاظ ہیں، ان کے آپ نے میننگ کرنے، ان کو پہلے پڑھنا سیکھنا ہے آپ نے، اس کے بعد ان کے میننگ کرنے ہیں. الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ. البر، نیکی. طاعت، اطاعت. یحرص، وہ کوشش کرتا ہے. تتحمل، وہ برداشت کرتی ہے. التعب، تھکاوٹ. التلطف، مہربانی. العطف، شفقت. اہم، اہم. الاحسان، احسان، حسن سلوک. واجب، واجب.
یتعبانی وہ دونوں تھکتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے، لاجلی کے لیے، یسعی کوشش کرتا ہے، تنفیذ بجا لانا، قضا فیصلہ کیا، یبلغن پہنچ جائیں، کبرا بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، افن اف ذرا سی بات، لا تنہر نہ ان کو تم جھڑکو یعنی ڈانٹو، ان کو نہ ڈانٹو، اخفض جھکا دو، جناحن بازو، ذلو عاجزی انکساری، کما جیسا کہ، رضا خوشنودی، سخطن ناراضگی، یوصیکم وہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ التدریبات مشقیں، التدریب الاول پہلی مشق، عجیبی عن الاسئلۃ الآتیۃ نیچے دیے ہوئے سوالات کے جواب دیں۔ نمبر 1، هل طاعت الوالدین عبادہ، کیا والدین کی اطاعت عبادت ہے؟ حل کا جواب دینا ہے نعم کے ساتھ، نعم طاعت الوالدین عبادہ۔ دوسرا سوال ہے، لماذا یعمل الاب فی اللیل والنہار، کس لیے یا کیوں کام کرتے ہیں والد رات اور دن میں؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یعمل الاب فی اللیل والنہار لمصلحت اولادہ، والد دن اور رات میں کام اپنی اولاد کی مصلحت کے لیے کرتے ہیں۔ اذکری ثلاثۃ من اہم حقوق الوالدین، ذکر کریں 3 اہم والدین کے حقوق میں سے۔ آپ نے پیچھے والدین کے حقوق کتنے پڑھے ہیں نا، ان میں سے 3 آپ نے یاد کر لینے ہیں اور لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ حل تحترم والدیک، حل کیا تحترم آپ احترام کرتے ہیں، والدیک اپنے والدین کا، حل کا جواب نام کے ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نام بھی یہاں لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے سارا جواب لکھنا ہے نا تو پھر تا کی جگہ حمزہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، حمزہ لگا دیں گے، والدی ایسے کریں گے، یہاں پہ یا لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا ترجمہ بنے گا نام احترم والدی، ٹھیک ہے، جی ہاں میں اپنے والدین کا احترام کرتی ہوں۔ خالی نام بھی لکھیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم عن البر بالوالدین، ماذا کیا، قالا کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عن البر نیکی کے بارے میں یا نیک سلوک کرنے کے بارے میں، بالوالدین والدین کے ساتھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یہ ادھر آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں نا، ایک یہ پڑھی ہے ایک یہ پڑھی ہے، ان دونوں میں سے جون سی مرضی آپ کو جو ایزی لگتی ہے نا وہ آپ نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سی ہے، رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے حدیث یاد کرنی ہے اور ساتھ اس کا حوالہ بھی دینا ہے، یہ بک کا نام بھی لکھنا ہے اور ساتھ حدیث کا نمبر بھی لکھنا ہے۔ آگے ہے التدریب الثانی، دوسری مشق، اکملی جمل الآتیۃ بوضع حرف جر مناسب فی الاماکن الخالیۃ من القائمہ، اکمل مکمل کریں جمل الآتیۃ دیے ہوئے جملوں کو بوضع رکھنے کے ساتھ حرف جر مناسب حرف جر کے ساتھ ان جملوں کو پر کرنا ہے۔ چلیں دیکھیں، پہلا جملہ ہے الکتاب ڈیش المکتب، دخلت ڈیش ھذا الباب، یجب ڈیش الانسانی ان یعمل الصالحات، تتعب الام ڈیش اجل اولادها، یکتب التلمیذ ڈیش القلم۔ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے، یہ میں نے ان کے میننگ ساتھ لکھ دی ہیں۔ لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، علا پر، بی ساتھ، من سے، علا پر۔ اب آپ نے ان میں سے مناسب الفاظ یہاں پہ لگانے ہیں۔ الکتاب کتاب، ڈیش المکتب، کتاب مکتب پر ہے تو یہاں پہ لگے گا علا، ٹھیک ہے، یہ میں نے لگائے نہیں، آپ نے خود لگانے ہیں۔
دخلت داخل ہوا میں ڈیش حاضل باب اس دروازے سے، تو سے کی عربی پھر کیا ہے من، یہاں پہ لگ جانا من۔ یجب واجب ہے، واجب ہوتا ہے ڈیش انسانی انسان، اب کیا یہاں پہ لگیں گے ایعمل الصالحات کہ وہ نیک عمل کرے، تو انسان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے، ہے نا، تو پر کی عربی کیا ہے الا لگا دینا یہاں پہ، انسان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تتعبو تھکتی ہے امو ماں ڈیش اجلی اولادیہ اپنی اولاد کے لیے، آنا ہے نا یہاں پہ، تو لیے کی عربی ہے لی، تو یہاں پہ لی لگا دینا ہے، لی اجلی اولادیہ۔ یکتبو لکھتا ہے تلمیذو شاگرد ڈیش قلمی قلم کے ساتھ، تو ساتھ کی عربی کیا ہے بی، یہاں پہ بی لگ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے میننگ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، پھر یہ خالی جگہ خود ہی ہو جائے گی آپ سے۔ اگلا سبق اگلی مشق ہے التدریب الثالث، تیسری مشق، رتبی کلماتی لتصبح جملا مفیدۃ کما فی المثال، ترتیب سے ان کلمات کو لکھیں کہ یہ جملہ مفید بن جائے جیسا کہ مثال میں ہے۔ یہ ترتیب غلط کر کے لکھی ہوئی ہے، آگے پیچھے لفظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ترتیب دے کے ایک جملہ بنانا ہے۔ چلیں یہ دیکھیں مثال لکھی ہوئی ہے واجب الی الاحسان والدین، اس کو درست کر کے لکھا ہے الاحسان الی الوالدین واجب، اسی طرح اب دیکھیں اللیل فی ہوا والنہار یعمل، اس کو درست کر کے لکھیں وا ہوا یعمل فی اللیل والنہار، ٹھیک ہے، یہ میں نے آگے درست کر دیا۔ آپ نے خود سے یہ درست کرنے ہیں، ترتیب درست کر کے پھر آپ نے میرے لکھے ہوئے کے ساتھ میچ کرنا ہے، نقل نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تتحمل شدید الام تعبا، اس کو درست کرنا ہے الام تتحمل تعبا شدیدہ، صالحۃ تربی وہی تربیۃ اولادہا وہی تربی اولادہا تربیۃ صالحۃ، کثیرا ہما یتعبان کثیرا، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود سے ترتیب دے کے تو پھر میرے لکھے ہوئے کے ساتھ میچ کر کے دیکھنا ہے اور اپنی غلطیاں نکالنی ہیں۔ آگے چوتھا سوال ہے مفید جملے بنائیں، کونی جملا مفیدۃ من الکلمات التالیہ، نیچے دیے ہوئے کلمات سے مفید جملے بنائیں۔ یہ جملے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، میں ان کے میننگ پہلے آپ کو بتاتی ہوں۔ عبادتن عبادت، الاولاد اولاد، یتعبانی وہ دونوں تھکتے ہیں، بر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی، الدعاء دعا، طاعت اطاعت۔ اب یہ جملے میں نے بنائے ہیں، چلیں۔ عبادت، طاعت الوالدین عبادت، والدین کی اطاعت عبادت ہے۔ الاولاد، طاعت الوالدین واجب علی الاولاد، ٹھیک ہے، علی الاولاد، والدین کی اطاعت کرنا اولاد پر واجب ہے۔ یتعبانی وہ دونوں تھکتے ہیں، ہما وہ دونوں، یتعبانی للاولاد کثیرا وہ دونوں اولاد کے لیے بہت زیادہ تھکتے ہیں، یعنی والدین، دونوں سے مراد والدین ہے۔ بر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی، بر الوالدین من العبادتی والدین کے ساتھ نیکی عبادت میں سے ہے، یعنی عبادت کا حصہ ہے، عبادت ہے۔ الدعاء دعا، اس کا جملہ ہے الدعاء مخ العبادتی۔ اگلا لفظ ہے طاعتن، طاعتن کا میں نے جملہ نہیں بنایا کیونکہ یہ 2-3 دفعہ آ چکا ہے، آپ نے انہی میں سے کوئی بنا لینا ہے، اس کی جگہ بھی یہ والا لگا لیں یا یہ والا لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جملے میں نے آپ کو بنا دیے ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اگلا سوال ہے التدریب الخامس، 5واں سوال، 5ویں مشق، ترجم الجمل الآتیہ الی اللغۃ العربیہ، ترجمہ کریں دیے ہوئے جملوں کا عربی زبان میں۔ تو یہ میں نے اس کے آگے لکھ دیے ہیں ان کے آنسر۔
اولاد پر والدین کا بڑا حق ہے۔ حقوق الوالدین علی الاولاد کثیرۃ، والد دن رات کام کرتا ہے۔ الوالد یعمل فی اللیل والنہار، ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ الام تربی اولادہا، اولادہا یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، اولادہا۔ والدین سے حسن سلوک لازم ہے۔ الاحسان الی الوالدین واجب، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لیسن میں سے دیکھ کے بنانے ہیں، اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر میرے دیے ہوئے جوابات کے ساتھ میچ کر کے دیکھنا ہے کہ آپ نے صحیح بنائی ہے عربی، ٹھیک ہے۔ آپ نے مشق کرنی ہے نا، خود سے کرنی ہے، پھر میرے دیے گئے جوابات سے آپ نے میچ کر کے دیکھنا ہے کہ آپ نے درست کیا ہے کام اپنا، نقل نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ التدریب السادس، چھٹی مشق۔ اقرا اقرائی کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ ثم ہاتی مفردہا اذا کانت جمعا وجمعہا اذا کانت مفردہ۔ کہتے ہیں کہ پڑھیں نیچے دیے ہوئے کلمات کو، پھر واحد کے جمع لائیں اور جمع کے واحد لائیں، ٹھیک ہے نا۔ جو الفاظ اس میں سے جمع ہیں ان کا واحد بتانا ہے، اور جو واحد ہیں ان کے جمع بتانے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے عباداتن، تو اس کا واحد ہے عبادتن۔ حقوقن یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد ہے حقن۔ ولدن یہ واحد ہے، اس کی جمع بنانی ہے اولادن۔ آباؤن یہ بھی جمع ہے، اس کا آپ نے واحد بنانا ہے ابن، ٹھیک ہے۔ صدیقن یہ واحد ہے، اس کی جمع بنانی ہے اصدقاؤن۔ اقلامن یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد بنانا ہے قلمن۔ ادعیتن یہ جمع ہے، اس کا آپ نے واحد بنانا ہے دعاؤن۔ امہاتن یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد بنائے امن۔ طریقن واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے ترائقن و طروقن، دو ہیں، آپ ان میں سے جون سا مرضی لکھ لیں، طروقن زیادہ آتا ہے۔ صالحتن واحد ہے، اس کی جمع بنانی ہے صالحاتن، ہاں لمبا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں آپ کا یہ لیسن پورا ہو گیا، 5 لیسن آپ نے مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔